الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم حاضرین، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، اس میں شک نہیں کہ شیطان تمہارا کھلا مکھلا دشمن ہے۔ اس آیہ مقدسہ کے شان نزول میں مفسرین کرام رحمہم اللہ اجمعین نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب یہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، مدینہ طیبہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے ہجرت فرما کے، انہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی۔ فرماتے میرے دل نے گواہی دی یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے محبوب کا دیدار کیا تو یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، صحابی رسول بنے۔ تو یہودی لوگ ان کا یہ طریقہ تھا کہ اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو کوئی تکلیف ہو گئی تھی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا تھا، ان لوگوں نے اپنے لیے حرام کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے، دل میں خیال کیا کہ اسلام کے اندر تو یہ فرض نہیں، واجب نہیں، جائز ہے۔ اگر میں اس سے اجتناب کروں گا تو یہودی لوگ بھی خوش ہو جائیں گے، ان سے بھی تعلق رہے گا اور مسلمانوں سے بھی تعلق رہے گا۔ تو مفسرین کرام نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ حالانکہ اونٹنی کا دودھ ہو یا گوشت کھانا ہو یہ فرض نہیں، یہ مستحب ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں کہ ہم انگوٹھے چومتے ہیں حضور علیہ السلام کا نام سن کر، تو یہ مستحب ہے، فرض واجب سنت موقدہ نہیں ہے۔ اذان کے بعد
ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، درود و سلام مستحب ہے، تو انہوں نے یہ سوچا فرض تو نہیں، ضروری نہیں، واجب نہیں، چلو میں اس سے اجتناب کروں گا، یہودیوں سے بھی تعلق رہے گا، مسلمانوں سے بھی تعلق رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام میں داخل ہو تو مکمل طور پہ پھر کسی کی رعایت نہیں کرنی، کسی بد عقیدہ کی رعایت نہیں کرنی، اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ہے، صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا ان الشیطان ذئب للانسان یاخذ الشاذۃ والقاسیۃ والناہیۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے، جس طرح بکریوں کا ایک بھیڑیا ہوتا ہے نا، بکریوں کو کھاتا ہے، چیر پھاڑ دیتا ہے، تو شیطان جو ہے یہ انسان کے لیے بھیڑیا ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا یہ شاذہ بکری ہو، قاسیہ ہو، ناہیہ ہو، یہ بھیڑیا جو ہے جس طرح اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے، شیطان بھی ایسا کرتا ہے۔ 3 بکریوں کی مثال دے کر حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاذہ اس بکری کو کہتے ہیں جو اپنے ریوڑ سے نفرت رکھتی ہے، ریوڑ سے نفرت کر کے اپنے ریوڑ کو چھوڑ دے تو اس کو بھیڑیا شکار کر لیتا ہے۔ جو مسلمان سنی جماعت اہل سنت سے نفرت کر کے دور ہو جائے تو اس کو بھی بھیڑیا، وہ بھیڑیے کا شکار ہو جائے گا۔ اور دوسری بکری کی مثال دی، قاسیۃ والناہیۃ یاخذ الشاذۃ، اور ایک بکری وہ ہے کہ جو اپنے ریوڑ سے دور چلی جائے لالچ کی وجہ سے، کوئی اسے گھاس کی لالچ، فلاں جگہ گھاس ہے، اپنے ریوڑ کو چھوڑ دے تو بھیڑیا اسے شکار کر لے گا۔ تو یہ اس مسلمان کی مثال ہے کہ کسی کو کوئی لالچ دے دے عہدے کا، پیسے کا، وہ لالچ میں آ کر اپنے عقیدے کا سودا کر لے۔ اور تیسری بکری کی مثال دی کہ نہ تو اسے اپنے ریوڑ سے نفرت ہو اور نہ ہی لالچ میں آئے، بلکہ غفلت کی وجہ سے اپنا جو اس کا ریوڑ ہے اس سے دور چلی جائے۔ تو یہ اس سنی مسلمان کی مثال ہے کہ لالچی بھی نہیں، نفرت بھی نہیں، لیکن غفلت اس پہ طاری، غفلت کی وجہ سے کسی نہ کسی بھیڑیا کا شکار ہو جائے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے ایک مرتبہ اپنے غلاموں کو سمجھایا، آنے والی امت کے لیے سبق ہے، یہ دیکھو منزل تمہاری دور ہے، یہ اہدنا الصراط المستقیم کے لیے حکم ہے نا، چلو اللہ کی بارگاہ میں عرض کو یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، منزل تمہاری دور ہے، راستہ سیدھا ہے۔ فرمایا اس صراط مستقیم سے دائیں بائیں کئی راہیں نکل رہی ہیں، اور پھر ان راستوں پر شیطان بیٹھے ہیں، تو دائیں بائیں نہیں مڑنا، سیدھا ہی اپنی منزل پہ جانا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اور حدیث پاک ہے مشکوٰۃ شریف کے اندر، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بد عقیدگی جو ہے نا یہ بہت نقصان دہ ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ جس طرح قلب عقور، بولا کتا، پاگل کتا کسی کو کاٹ لے تو وہ آدمی بھی پاگل ہو جاتا ہے، پھر اس کو سمجھ نہیں آتی کوئی جتنا بھی سمجھاؤ،
تو فرمایا اپنے آپ کو اس طریقے سے بچانا ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کے صحابی تھے، ان کے بچے کا نام حضرت فراز۔ سر میں تکلیف ہوئی، سر درد ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے۔ آپ نے ہاتھ مبارک سے یہاں سے اسے پکڑا اور دم فرمایا، درد بھی جاتا رہا، اور اس بچے کی پیشانی پر ایک نورانی بال ظاہر ہو گیا، نورانی بال۔ تو جب وہ نورانی بال ظاہر ہوا تو صحابہ اس بال کی زیارت کرنے آتے تھے۔ یہ بہت خوش قسمت ہے، اللہ کے محبوب نے ہاتھ مبارک لگایا، آپ کے ہاتھ اور انگلیوں کی برکت سے اس کی پیشانی پر یہ نورانی بال ظاہر ہوا۔ جب وہ بڑا ہوا تو اس نے خارجیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یارانہ، ان کے درس میں وہ شامل ہونے لگا۔ نتیجتاً نقصان یہ ہوا کہ اس کا عقیدہ جو تھا وہ خارجیوں والا ہو گیا۔ اس کے والد صاحب بڑے پریشان ہوئے، بڑا سمجھایا، وہ سمجھاتے تو وہ آگے بولتا، یہاں تک کہ اتنے وہ تنگ ہوئے اسے رسیوں میں باندھ کر نہ کمرے کے اندر بند کر دیا۔ بڑا دکھ ہوا کہ میں اللہ کے محبوب کا غلام ہوں، صحابی ہوں، اور میرا بیٹا خارجی بن گیا، بد عقیدہ۔ بد عقیدگی کی اتنی نحوست ہے کہ صحابی کے بیٹے پر بھی اثر ہو گیا، ماں و شما کے اس گھاتے میں۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی فکر کریں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، کہ کہیں ہمارے بیٹوں کے عقائد تو خراب نہیں ہو رہے۔ یہ تربیت کرنا، ان کے عقائد کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اپنے علماء کے ساتھ رابطہ۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، وہ صحابی بہت پریشان ہوئے۔ حضرت ابو طفیل، جن کا اسم گرامی ہے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں مکہ المکرمہ کے اندر سن 110 ہجری میں ان کا جب وصال ہوا تو پوری دنیا صحابیہ سے خالی ہو گئی۔ یہ آخری صحابی ہیں جن کا وصال ہوا، پھر دنیا میں کوئی اور صحابی نہیں تھا۔ حضرت ابو طفیل، جن کا اسم گرامی حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تشریف لائے، اس لڑکے کا حال دیکھا، صحابی کا بیٹا ہے، عقیدہ اس کا خراب ہو گیا، صحابہ کا دور ہے۔ نقصان کس طرح ہوا کہ خارجیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس نے شروع کیا، ان کے درس میں جانا شروع کیا، نتیجہ خارجی ہو گیا۔ نتیجتاً صحابی رسول اسے سمجھا رہے ہیں، بھتیجا اپنے آپ کو صحیح کر لے، توبہ کر۔ وہ آگے بولتا ہے، کافی دیر تک بحث ہوتی رہی، لیکن جب سے وہ خارجی بنا، اس کا عقیدہ خراب ہوا، نورانی بال جو اللہ کے محبوب کے ہاتھ کی برکت سے اس کی پیشانی پر چمکا کرتا تھا نا، جب سے وہ بد عقیدہ ہوا وہ بال غائب ہو گیا، اس کی پیشانی سے وہ بال غائب ہو گیا تھا۔ تو گفتگو ہوتی رہی، حضرت ابو طفیل سمجھا رہے ہیں، وہ آگے اپنی وہ دلیل دیتا ہے، پھر آپ سمجھاتے ہیں، پھر آگے وہ دلیل دیتا ہے۔ آخر میں آپ نے فرمایا، بھتیجا یہ تو بتا، جب سے تو خارجی بنا ہے نا، اللہ کے محبوب کے ہاتھ کی برکت سے جو نورانی بال تیری پیشانی پر چمکا کرتا تھا اور اللہ کے محبوب کے غلام اس کا دیدار کرتے تھے تو ایمان کے گلستان میں ہریالی پیدا ہو جاتی تھی، جی خوش ہوتا تھا، جب سے تیرا عقیدہ خراب ہوا ہے وہ بال کیوں غائب ہو گیا؟ یہ بتا۔ اگر یہ عقیدہ درست ہے پھر اس کو ہوش آیا۔ البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر نے لکھا اور کئی کتابوں میں، جب اس نے توبہ کی اور سچے عقیدے پر آیا تو وہ بال ایسے اڑتے ہوئے پھر پیشانی میں آ کے ظاہر ہو گیا۔ یہ بد عقیدگی کی ایسی بری بلا ہے، بہت سے ایسے
معاشرے کے اندر تباہی پھیر گئی ہے، پڑھے لکھے خاندان، بس اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوا، گفتگو ایسے لوگوں کی سنی جس کی وجہ سے عقائد جو تھے اہل سنت کے اس سے منحرف ہو گئے، انحراف، اور یہ سب سے بڑی ناکام زندگی ہے۔ اللہ کرے کہ ایمان ہمارا بچ جائے۔ 15ویں صدی ہے، کوئی صحابہ کو سب کر رہے ہیں، یہ دشمن ہیں، کوئی اہل بیت کے دشمن ہیں اور ائمہ اربعہ کے دشمن ہیں، ان کی تقلید کو کوئی شرک کہتے ہیں، کوئی ولیوں کی محبت سے دور کرنے والے ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں جن کے سینے میں اہل بیت کی محبت کا نور بھی ہے اور صحابہ کی محبت کا نور بھی ہے، ائمہ اربعہ کے بھی کا ادب کرنے والے، اولیاء کرام سے محبت رکھنے والے، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں۔ صحابہ کی محبت سے اگر سینہ خالی ہو جائے، کسی ایک صحابی کی بے ادبی ہو جائے نا، پھر ایمان کا نور بچنا مشکل ہو جاتا ہے جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے سعادت الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین، شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی المتوفا۔ کب وصال ہوا؟ 1350 سن ہجری میں ان کا وصال، یعنی 14ویں صدی کے ہیں، اب ہے 15ویں صدی، تو 1 صدی پہلے کے ہیں یہ، بہت بڑے محدث سے 80 مرتبہ تو ان کی اہلیہ محترمہ کو اللہ کے محبوب کا دیدار ہوا۔ عربی کے اندر جو ان کی کتابیں ہیں، عربی میں مالک المدرسین حضرت مولانا عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے مدرس تھے، درس نظامی اور فنون کے ماہر، پورے پاکستان میں دینی مدارس کے اندر ان کے پڑھے ہوئے ان کے شاگردوں کے شاگرد پڑھا رہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ فارسی زبان کے اندر نا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بڑی مجھے پسند ہیں، عشق رسول کی چاشنی، جنہیں روز ہی اللہ کے محبوب کا دیدار ہوتا تھا اور جنہیں اللہ کے محبوب نے خود بھیجا تھا، جاؤ برے صغیر میں قرآن و سنت کے نور سے میری امت کے سینوں کو منور کرو۔ اور اردو کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتابیں فرمایا کرتے تھے، ان کی تحقیقات مجھے بہت پسند ہیں۔ اور عربی کے اندر حضرت امام شیخ یوسف بن نبہانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم عاشق رسول تھے، کئی بار اللہ کے پیارے محبوب کے دیدار سے مشرف ہوئے، اور عربی کے اندر بڑی عظیم اور معرکۃ الآراء کتابیں جب پڑھتے ہیں تو بڑا سکون ملتا ہے۔ میرے ہاتھ میں عربی کے اندر کتاب ہے سعادت الدارین، اردو میں تو یہ چھپی ہوئی عام ملتی تھی، کئی سال میں کوشش میں رہا کہ عربی میں لوں گا، تو عربی میں یہ کتاب میں نے لی ہے۔ تو اس کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی کا بغض انسان کو ناکام کر دیتا ہے، ادھر دنیا میں بھی ناکام، آگے بھی ناکام۔ تو اس کے صفحہ نمبر 164 پر ہے، 164 پر تو ایک اور کتاب کا حوالہ آپ نے دیا اور عربی کتاب کا، تو ایک صاحب فرماتے ہیں، ابو عبداللہ فرماتے ہیں میں بیت اللہ شریف کے حج کے لیے تھا، فوافیت بالحرم رجلا، حرم شریف کے اندر ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس کو دیکھا کہ لا یشرب الماء، اسے پیاس نہیں لگتی تھی، پانی نہیں پیتا تھا، کئی دنوں تک میں نے دیکھا، میں حیران ہو گیا کہ آپ کو پیاس کیوں نہیں لگتی؟ پھر میں نے پوچھا، اس نے پھر بتایا تھا کہ میں حضرت صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میرے دل میں نہیں تھی، حضرت مولا علی کو مانتا تھا۔ ایک رات میں نے عالم رویا میں دیکھا، خواب میں دیکھا قیامت قائم ہے، نفس و نفسی کا عالم ہے، مجھے شدت کی پیاس لگی، میں نے دیکھا حوض کوثر پر حضرت مولا علی پانی پلا رہے ہیں،
تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میرے دل میں ان کا پیار ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضری دوں تاکہ آپ مجھے پانی کا پیالہ دیں۔ میں جب پہنچا آپ کی بارگاہ میں، آپ نے چہرہ ہی پھیر لیا۔ دعویٰ کیا تھا؟ مولا علی کی محبت کا، اور صحابہ کا پیار نہیں تھا۔ میں بڑا پریشان تھا کہ میں تو انہیں مانتا تھا اور انہوں نے آج منہ ہی پھیر لیا۔ پھر صدیق اکبر کے پاس آیا، انہوں نے چہرہ پھیر لیا، پانی نہیں پلایا۔ پھر آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، انہوں نے بھی پانی نہیں دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، انہوں نے بھی پانی نہیں دیا۔ مایوس ہو گیا، پریشان تھا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ گیا۔ اے اللہ کے محبوب، میں بہت پیاسا ہوں۔ حضرت مولا علی کے پاس گیا ہوں، پانی نہیں دیا انہوں نے، کسی نے نہیں پلایا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تیرے دل میں میرے صحابہ کا بغض ہے، اس وجہ سے انہوں نے پانی۔ اور اسی کتاب کے اندر ہے کہ 4 رکن ہوں گے حوض کوثر کے، ہر رکن پر ایک ایک رکن پر یہ 4 صحابی کھڑے ہوں گے۔ ایک رکن پر حضرت صدیق اکبر، اگر کوئی آیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، آپ پانی پلانے سے پہلے اس کے اندر کو دیکھیں گے، اگر اس کے سینے میں مولا علی کی محبت نہیں ہوگی، صدیق اکبر پانی نہیں دیں گے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، آپ بھی دیکھیں گے اگر کسی صحابی کا بغض اس کے سینے میں ہوگا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی پانی نہیں پلائیں گے۔ پانی سے سیراب وہ ہوگا جس کے سینے میں اہل بیت کا بھی پیار ہوگا، تمام صحابہ کا پیار ہوگا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، وہ کہتا ہے میں رو رہا تھا، یا رسول اللہ کیا میرے لیے توبہ وقت ہے، میں توبہ کر لوں؟ فرمایا توبہ اگر تو کر لے تو پھر پانی میں پلا دیتا ہوں۔ بغض اپنے اندر سے نکال دے میرے صحابہ کا۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ ان الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ جس نے مجھے نیند میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ بلکہ اسی کتاب میں ایک صاحب فرماتے ہیں 10-15 دنوں تک مجھے کھانا نہ ملا، میں آیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر، قریب ہو کر عرض کرتا ہوں رو کے، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، مہربانی فرمائے مجھے کھانا کھلائے۔ کہتے ہیں وہیں مجھے اونگ آئی، میں لیٹ گیا، ساتھ ہی کیا دیکھا؟ اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں روٹی ہے۔ فرمایا میرا غلام یہ روٹی کھا لے۔ میں روٹی کھا رہا ہوں، آدھی روٹی میں نے کھا لی، سیر ہو گیا، اتنے میں کسی نے مجھے اٹھا دیا، دیکھا پر باقی آدھی روٹی پڑی تھی، بقیہ روٹی سینے پر رکھی تھی جیسے دیکھا۔ اور اسی کتاب کے اندر لکھا، ایک صاحب فرماتے ہیں میرے محلے کے اندر ایک ایسا شخص تھا جو حضرت صدیق اکبر کو گالیاں دیتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ میرا آمنا سامنا اسے ہو گیا، بحث ہو گئی، میں بحث اس سے کر رہا ہوں، اس نے بڑی بے ادبی کی، مجھے بڑا دکھ ہوا، واپس دکھی دل کے ساتھ آیا، بڑا پریشان تھا، کیسا یہ خبیث آدمی ہے، اللہ کے محبوب کے قرب میں جو سوئے ہوئے ہیں ان کو گالیاں بکتا ہے، اور جن کی اتنی عظمت ہے۔ اللہ کے محبوب فرمائیں ابو بکر و عمر کا عینی فی راسی، ابو بکر و عمر اس طرح ہیں جس طرح میری 2 آنکھیں ہیں، و عثمان کا لسانی فی فمی، عثمان غنی اس طرح جس طرح میرے منہ میں زبان ہے، و علی کا روحی فی جسدی، علی میری جند تے جان ہے، اور سنی ان سب پہ قربان ہے۔ کوثری دلو رام ہندو بھی مان گیا، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ہیں یہی 4 یاران محمد۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، وہ کہتے ہیں میں دکھی دل کے ساتھ روتے ہوئے سویا، اور جب آنکھ لگی اللہ کے محبوب نے جلوہ دکھا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ میرا ہمسایہ ہے، اس نے حضرت صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لفظ کہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو اس چھری سے اس کو ذبح کر دو، اس کمینے۔ نیند میں چھری بھی اللہ کے محبوب نے میرے ہاتھ میں دی اور میں نے اسے ذبح کر دیا۔
جب ذبح کیا اور اتنے میں شور مچا، میری آنکھ کھلی، محلہ ساتھ ہی تھا نا، فلاں آدمی مر گیا اچانک، تو پہنچا تو دیکھا نشان بھی تھا، نشان بھی۔ اللہ کے محبوب اتنا آپ ناراض ہوتے ہیں جو کسی صحابی کا بغض رکھے اور اہل بیت کا بغض رکھے وہ کبھی جنت میں، ہم سنی خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں۔ تو اللہ کے محبوب نے، وہ آدمی کہتا ہے خواب کے اندر میں نے دیکھا آپ نے مجھے پانی پلایا، فرمایا میں نے پانی پلا دیا ہے، اب پیاس نہیں لگے گی۔ کہنے لگا اس وقت سے کبھی مجھے پیاس نہیں لگی، اگر چاہوں تو خود اپنی مرضی سے پانی کچھ پی لوں، لیکن پیاس نہیں لگتی۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو یہ عقائد کو اس دور کے اندر بچانا، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، یہ بہت درمیان کے اندر مشکلات ہیں، بڑے فتنے ہیں، پرفتن دور ہے۔ میڈیا کے اوپر بڑی بڑی عظیم شخصیات کے خلاف بکواس کرنے والے لوگ، یہ تحریریں عام ہیں، گفتگو عام ہے، تو اس لیے ہر ایک کو سننا جائز ہے۔ سنیں گے تو پھر کیا ہے، وسوسے پیدا ہو جائیں گے، پتہ نہیں یہ حدیث پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا مفہوم ہے۔ تو اس لیے اس دور کے اندر درود پاک کی کثرت اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا مانگا کریں۔ اگر درود پاک کی کثرت ہوگی تو ایمان بچ جائے گا۔ اگر دل سے اصحاب ثلاثہ کی محبت نکل جائے نا، تو پھر وہ سینہ جب خالی ہو جائے تو وہ سزا کے لائق ہوتا ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ سزا خود اپنے ہاتھ سے، مرنے کے بعد تو پھر اور زیادہ سخت سزا ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اولاد کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور یہ بھی سماعت فرمائیں، اسی کتاب کے اندر حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نقل فرماتے ہیں، را ابو الحسن بغدادی دارمی دنیا میں رہنے والے عالم برزخ والوں کو دیکھتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، قبر والوں سے ملاقات۔ فرماتے ابو الحسن بغدادی نے دیکھا ابو عبداللہ بن حامد کو موت کے بعد کئی بار، تو اپنے دوست سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، کیا حال ہے بھائی، مرنے کے بعد جو قبر میں آئے ہو کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کیا کہا، غفر علی ورحمانی، فعل اللہ، اللہ نے مجھے بخش دیا اور اللہ نے اپنی رحمت کا نزول فرمایا، میں تو بھائی کامیاب ہو گیا۔ ایسے ہی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ خواجہ حمید الدین ناگوری کی دوستی تھی، آپس میں دوستوں کا معاہدہ تھا، جو ہم میں سے دنیا سے پہلے گیا نا، آگے بھائی کیا ہوا بتائے گا، اور لکھ کر بتانا ہے، خواب میں صرف بول کر نہیں، لکھ کر۔ تو حضرت بابا صاحب کا پہلے وصال ہو گیا، تو انہوں نے آ کر ان کو کہا جی بتلائیں کیا بنا، صبح لکھی ہوئی تحریر میں پڑھوں گا، آئے تو لکھا ہوا تھا کاغذ پہ کہ اللہ تعالیٰ، نہ سوال یہ تھا کہ مرنے کے بعد یہ بتانا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں بہت بھاری، یہ تھا سوال اصل۔ تو انہوں نے لکھ دیا تھا کہ ہم نے پڑھایا، تقریریں کی اور بہت نیکی کے کام تھے، لیکن جو اللہ کی بارگاہ میں عمل ہمارا مقبول ہوا نا، وہ ہے ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دینا۔ کوئی پریشان ہے، پریشان حال ہے، ہاں منکسرۃ القلب ہے، دل اس کا ٹوٹا ہوا ہے، اس کو سہارا دینا، اس کی مدد کر دینا، اس کی مشکل کو اپنی بساط کے مطابق حل کر دینا، اللہ کی توفیق سے اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل بہت بھاری ثابت ہوا۔ تو یہ دنیا میں رہنے والے عالم برزخ والوں سے ملاقات ہے، تو عالم برزخ والے سے ملاقات ہوئی۔ اچھا جی، اللہ نے آپ کو بخش دیا، یہ بتلاؤ ایسا عمل جس کی وجہ سے جنت میں، ٹھیک ہے نا، مقام نصیب ہو، جنت میں جانا۔ انہوں نے 2 عمل بتائے، تو میں آج آپ کو وہ بتا رہا ہوں۔ ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد 2 عمل، کتاب کا صفحہ نمبر 136۔
اور کتاب سعادت الدارین النوریہ رضویہ پبلشنگ کمپنی لاہور کی چھپی ہوئی ہے، صفحہ 136 پر انہوں نے فرمایا ایسا عمل کرو ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو جنت نصیب فرمائے گا۔ 1000 رکعت نماز نفل پڑھو اور ہر رکعت میں 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص۔ آسان ہے مشکل ہے ڈاکٹر صاحب؟ 1000 مرتبہ 1000 مرتبہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص۔ سورۃ اخلاص وہ برکت والی ہے، 3 مرتبہ پڑھو قرآن کے ختم کا ثواب، 200 مرتبہ تلاوت کرو 50 سال کے چھوٹے گناہ معاف سارے۔ اللہ کے عرش کے قریب سونے کی کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، وہاں فرشتے بیٹھ کے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرو۔ سورہ اخلاص 11 مرتبہ سورہ اخلاص، قبرستان سے گزرا وہ ایسے پڑھ کے یا اللہ 11 بار سورۃ اخلاص پڑھی ہے یہ قبر والوں کی روح کو۔ ہفتے کے بعد آئے وہ سارے اکٹھے ہیں، دیکھا قبر والوں سے پوچھا خیر ہے جی آپ نے جو تحفہ دیا تھا نا اللہ نے اس کے بدلے اتنا انعام دیا، ابھی وہ تقسیم ہو رہا ہے تمام قبرستان والوں۔ کوئی مشکل ہو پچھلی رات کو اٹھ کے 1000 مرتبہ یہی سورت پڑھ لو، اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا مانگو۔ سورہ اخلاص، توحید کا نور نصیب ہوگا سورۃ اخلاص کی برکت۔ تو فرمایا 1000 رکعت نماز نفل پڑھ لینا زندگی میں ایک بار، ہر رکعت میں 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص۔ تو وہ کہنے لگے میں نے ان کو کہا لا اطیق ذالک، لا اطیق، یہ تو بڑا مشکل۔ فرمایا چلو ایسا کرو صلی علی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مرۃ فی کل لیلۃ۔ اچھا اس سے آسان بتاتا ہوں، ہر رات 1000 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کرو، جنت نصیب ہوگی 1000 مرتبہ۔ خوش قسمت ہے کہ وہ درود پاک پڑھتے ہیں، نصیب ہوتا ہے۔ یہ تو آسان ہے نا جی، یہ آسان ہے تو زیادہ آج سے یہ شروع کر دیں۔ 1000 مرتبہ سے کم نہ وہ درود پاک ایمان کی حفاظت کی ضمانت، عقیدہ محفوظ ہو جائے گا، گھر میں خیر و برکت، اولاد بھی نیک بنے گی، رزق میں برکت ہوگی، یہ درود و سلام کی برکت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قرب نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، سنت ادا فرمائے۔